السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ان چیزوں کی جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ ڈسکس کریں گے، کیا قے جس کو وامٹ کہتے ہیں اور ہمارے یہاں اردو میں اس کو الٹی بھی کہہ دیتے ہیں، کیا قے یا الٹی یا وامٹ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بہت سے لوگوں کو یہ گمان ہے کہ ایک مرتبہ قے ہو گئی اور تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، وامٹ آنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ لا علمی کی بنا پر لوگ اپنے ایسے بہت سارے روزے خراب کر بیٹھے ہیں اور نہ جانے کتنے معاملات اپنے روزوں میں خراب کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، میں مسئلہ عرض کر دیتا ہوں کہ قے آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ الٹی اگر بیماری کی بنا پر آ رہی ہے، بیماری کی بنا پر الٹی آ رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ الٹی سے روزہ اسی بنا پر ٹوٹے گا کہ جب کہ وہ جان بوجھ کر الٹی کی جائے، اور جب جان کر الٹی کی جائے اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک شرط یہ ہے کہ منہ بھر کر قے ہو۔ منہ بھر کے قے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے بندہ الٹی کرے، قے کرے، تو وہ ایک دم اتنی قے کر دے کہ وہ اپنے منہ میں اس کو روک نہ سکے، اسے روک نہ سکے، فوراً اس کو باہر نکال دے، یہ منہ بھر کے قے ہوتی ہے۔ تو منہ بھر کے اگر کوئی بندہ قے کر رہا ہے اور وہ جان بوجھ کر رہا ہے تب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ یہ اس وقت روزہ ٹوٹے گا جب کہ منہ بھر کے قے ہے، جان بوجھ کے کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قے میں کھانا یا سفر آئے یعنی کڑوا پانی یا خون آئے۔ یاد رہے، الٹی آنے سے، قے آنے سے روزہ اسی حالت میں ٹوٹے گا جب کہ وہ بھر منہ ہو اور خود سے قے کی جائے۔ اگر خود سے قے کی اور وہ بھر منہ نہیں تھی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور خود سے قے کی اور وہ قے بھر منہ ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ بھر یا بھر منہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی قے کرے جس کا روکنا دشوار ہو جائے، جو روک نہ سکے، فوراً قے کر دے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چند مسائل روزے کے تعلق سے اور سماعت فرما لیں کہ جو عوام میں غلط فہمیاں مشہور ہو گئی ہیں تاکہ ان کا ازالہ ہو جائے۔ روزے کی حالت میں سر میں اور باڈی کے کسی حصے پر تیل لگا سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی آنکھ میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی جو ہے نا، ناخن وغیرہ تراشنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، ترشوا سکتے ہیں۔ کوئی شخص بال کٹوانا چاہتا ہے روزے کی حالت میں تو بال بھی کٹوا سکتا ہے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر غبار وغیرہ چلا جائے منہ میں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، جیسے کہ روڈ پر ڈسٹ اڑتی ہے بہت زیادہ، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غلے وغیرہ کا غبار ہوتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دھواں منہ میں چلا جائے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یاد رکھیں، اگر کوئی جان بوجھ کر دھواں کو منہ میں لے لے، جیسے اگر اگربتی جل رہی ہے اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کا دھواں سونگھتا ہے اور وہ منہ میں چلا جاتا ہے یا ناک میں چلا جاتا ہے تو اس کے ذریعے منہ میں چلا جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے سگریٹس یا بیڑی وغیرہ لوگ پیتے ہیں تو اس کا دھواں منہ میں جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی شخص اپنے منہ میں بہت زیادہ تھوک اکٹھا کر لیتا ہے اور اکٹھا کرنے کے بعد اس کو پی لیتا ہے، گرچہ یہ عمل ناپسند ہے اور شریعت اس کو پسند نہیں کرتی اور اس سے گھن بھی آتی ہے، لیکن ایسا کوئی شخص کرتا ہے کہ اپنے منہ میں تھوک اکٹھا کر لیا، اس کے بعد وہ اس کو پی گیا تو اس کے روزے پر فرق نہیں پڑے گا، روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی اگر آنکھ سے آنسو نکلا اور وہ منہ میں چلا گیا اور اس کی جو ہے نا، اس کا نمکینہ پن محسوس ہوا، اگر وہ بوند دو بوند ہے تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس سے اگر پورا منہ ہی نمکین ہو گیا اور وہ آنسو حلق سے نیچے اتر گیا تو پھر اس حالت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں غیبت کی، گرچہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، لیکن اس سے اس کے روزے پر فرق نہیں پڑے گا، روزہ اس کا مکمل ہو جائے گا اور اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔